السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ہے آپ سبھی لوگوں کا ہمارے چینل پر۔ آج ہم آپ کو فضیلت و اعمال ماہ مبارک و رمضان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، ماہ رمضان برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ ہے، اور اس کے دن بہترین دن اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اور اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو خدا کی مہمانی میں بلایا گیا ہے، اور تمہیں اہل کرامت میں شمار کیا گیا ہے، اور تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، اور تمہاری نیند عبادت ہے، اور تمہارے اعمال بھی بہت مقبول ہیں۔ تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہوتی ہیں، لہٰذا پروردگار سے اچھی نیت اور پاکیزہ دل کے ذریعے دعا کرو تاکہ وہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور بدبخت ہیں وہ شخص بدبخت ہیں جو اس مہینے میں بخشش سے محروم رہ جائیں۔ یہاں کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو کہ فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، اور بزرگوں کا احترام کرو، اور بچوں پر رحم کرو۔ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور کانوں سے وہ چیزیں نہ سنو جن کا سننا حرام ہے، اور یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر مہربانی کریں۔ گناہوں کو چھوڑ کے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اوقات نماز میں بلند رکھو، جو بہترین وقت دعا ہے۔ اور پروردگار اس وقت میں بندوں پر نگاہیں کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے ان بندوں کی۔ اگر وہ مناجات کرتے ہیں تو سن لیتا ہے۔ اے لوگوں جن کی زندگیاں ان کے اعمال کے ہاتھوں رہن ہیں، خدا کی بخشش طلب کرو، اور خدا تمہارے پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو گئی ہیں تو طول سجدے سے اسے ہلکا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ نماز گزارا اور سجدہ گزارا بندوں پر اس مہینے میں عذاب نہیں کرے گا، اور انہیں آتش جہنم سے نہیں جلائے گا۔ ایھا الناس، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کو افطار کرائے گا، پروردگار عالم اس کو غلام آزاد کرنے اور گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ بعد اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ فرمایا کہ اپنے کو افطار کے ذریعے آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے آدھا خرما اور ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، اور پروردگار اس پر بھی یہی ثواب دے گا اگر انسان اس سے زیادہ پر قادر نہ ہو۔ اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست رکھنا چاہیے تاکہ اس دن صراط سے بآسانی سے گزر جاؤ، جس دن سارے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ اور جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم کام لے گا، خدا روز قیامت اس کے حساب کو آسان کر دے گا۔ اور جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو بچائے گا، پروردگار اسے اپنے غضب میں مبتلا نہ کرے گا۔ اور جو شخص بھی اس ماہ میں کسی یتیم کا احترام کرے گا، خدا قیامت کے دن اسے باعزت بنا دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، خدا روز قیامت اس کے ساتھ رحمت کا سلوک فرمائے گا۔ اور جو شخص بھی اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے گا تو خدا روز قیامت اپنی رحمت کے رشتے کو توڑ دے گا۔ اور جو شخص بھی اس مہینے میں سنتی نماز ادا کرے گا تو اسے جہنم سے پروانہ ملے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا،
پروردگار اسے دوسرے مہینوں کی 70 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور جو شخص بھی اس مہینے میں مجھ پر صلوات بھی پڑھے گا، خدا اس کے عمل کے پلے کو بھاری کر دے گا جس دن لوگوں کے پلے ہلکے ہوں گے۔ اور جو شخص بھی اس مہینے میں 1 آیت قرآن پڑھے گا تو پروردگار اسے دوسرے زمانے میں 1 ختم قرآن کا ثواب دے گا۔ یاد رکھو، اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہٰذا پروردگار سے دعا کرو کہ تمہارے لیے بند نہ ہوں، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا دعا کرو وہ تم پر نہ کھل جائیں، اور شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو جائے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام اسیروں کو آزاد کر دیا کرتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان پروردگار کا مہینہ ہے اور شریف عظیم ترین مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ماہ رمضان کے ہر دن کے آخر میں وقت افطار پروردگار 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ میں اتنی ہی افراد کو ہر ساعت آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، چاہے وہ کسی عذاب کے مستحق کیوں نہ رہے ہوں۔ اور اس کے بعد جب ماہ رمضان کی آخری شب یا آخری دن آتا ہے تو جتنے پورے رمضان میں آزاد کیے گئے تھے اتنے ہی افراد کو اور آزاد کر دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزو، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائیں اور تمہارے گناہ باقی رہ جائیں، اور جب روزہ رکھنے والے روز قیامت میں اپنا اجر حاصل کریں تو تمہارا شمار محرومین میں ہو جائے۔ مالک کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کے ذریعے تقرب حاصل کرو، اور مختلف اوقات فضیلت میں نماز اور کثرت استغفار کی تاکید کی گئی ہے۔ جو شخص بھی ماہ رمضان میں قرآن پڑھے گا اس کے لیے تو فضیلت بہت ہے، مگر یہ کہ اختیار کرو جس کی سفارش امام صادق علیہ السلام نے کی ہے کہ تم روزہ رکھو اور تمہارے کان، ہاتھ، بال، کھال اور تمام اعضاء کا سبھی کی چیزوں کا روزہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ روزہ فقط کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے میں انسان کو اپنی زبان کو جھوٹ اور اپنی نگاہوں کو نامحرم سے محفوظ رکھنا ہے، اور کسی شخص سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے کو حسد سے، غیبت سے بچاؤ۔ نہ کسی سے حسد کرو، نہ جھگڑا کرو، اور نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، بلکہ سچی قسم بھی نہ کھاؤ۔ کسی کو گالی نہ دو، ظلم نہ کرو، اور بے عقلی کا کام بالکل نہ کرو۔ ہر ایک سے رنجیدہ نہ ہو، اور یاد خدا سے غافل نہ ہو، اور جو بات مناسب نہیں ہے اس کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے، اور صبر اور سچائی سے کام لینا چاہیے۔ اپنے کو اہل شر سے دور رکھنا چاہیے، اور بری باتوں اور غلط بیانی اور جھگڑے سے اور بدگمانی سے اور غیبت سے محفوظ رہنا چاہیے، اور سوچ لو کہ آخرت قریب ہے، اور ظہور امام کے منتظر رہو۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ دل اور جسم کو مطمئن رکھو، خضوع اور خشوع، انکساری اور خاکساری سے کام لو، جیسا کوئی بندہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ عذاب خدا سے ڈرو اور رحمت خدا کے امیدوار رہو۔ اے روزہ داروں، اپنے دل کو تمام عیوب سے پاک رکھو، اور اپنے بدن کو ہر طرح کی کثافت سے پاک رکھو، اور ہر غیر خدا سے بیزار رہو، اور اپنی محبت کو خدا کے لیے خالص بنا دو۔ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اس سے پرہیز کرو۔ تمہارے خدائے قہار سے ڈرو کہ وہ ظاہر اور باطن اور ہر حال میں ڈرنے کے قابل ہے، اور اپنے روح و جسم کو اس کے حوالے کر دو۔ اپنے دل کو اس کی محبت کے لیے خالی کر لو، اور اپنے بدن کو اس کی اطاعت کے لیے وقف کر دو۔ اگر تم نے یہ سارے کام کر لیے تو گویا وہ کام کیا جو ایک روزہ دار کو کرنا چاہیے، اور اپنے مالک کی اطاعت کی آپ نے۔ لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی کمی کی ہے تو اس مقدار میں
روزے کی فضیلت اور اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب